خوش آمدید. آپ کو دوبارہ مل کر اچھا لگا. میں آپ کے ساتھ اور مذمت نہیں کے تعلق میں بات کرنا چاہتا. اگر دوسرا کرنتھیوں 5 باب اور 17 آیت میں دیکھیں، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ اسی لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں. آپ صرف شریعت پر عمل کر کے جنت نہیں جا سکتے، اس لیے یسوع مسیح جنت سے آئے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر سکیں. رومیو کا خط 3 باب اور 10 آیت سے پڑھیں. خدا کا کلام کہتا ہے، رومیو 3 باب اور 10 آیت سے کہ چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے ہیں، کیونکہ بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں. اور آگے بہت کچھ ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو لوگ مختلف باتیں بتائیں گے، لیکن ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو. پر گناہ ہمیں میراث میں ملا ہے اور وہ ہمارے اندر پیدا ہوا ہے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں آپ کو پسند نہیں آئے گا، مگر یہ سچ ہے. کیا آپ جانتے ہیں جو آپ کے چھوٹے ناتی پوتے 2 برس کے یا چھوٹے ہیں، میرے 6 بچے ہیں، ان کی زندگی میں بھی گناہ ہے. کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے انگس، وہ تو بے گناہ ہے. پر میں آپ کو بتاتا ہوں، کیا آپ نے کبھی اپنے ناتی پوتوں سے کہا ہے کہ مہربانی کر کے ایک بار شرارتی بن کے دکھاؤ؟ آپ نے کبھی نہیں کہا. آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اچھے بچے بنو، تمیز سے پیش آؤ. داؤد بادشاہ کہتا ہے کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھا تبھی سے گناہ گار ہے. سو اس لیے سب خدا کے سب کے سب کلام کہتا ہے خدا کے جلال سے محروم ہے. ٹھیک ہے، ہم سب. اگر ہم رومیو 3 باب اور 23 آیت میں دیکھیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. سب جلال سے محروم ہیں. ہمیں یسوع مسیح کی ضرورت ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا سے معافی مانگتے ہیں. ہم گناہوں سے پھر جاتے ہیں اور دوبارہ گناہ نہیں کرتے. جو مسیح میں ہیں ان کی اور مذمت نہیں. خداوند ہمیں معاف کرتے ہیں. رومیو 8 باب پہلی آیت. میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں. دوڑو، کثرت سے لڑو. ٹھیک ہے، توبہ کرو، معافی مانگو. اگر آپ نے غلطی کی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ غصہ آتا، میں اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتا ہوں. آپ کر سکتے ہیں اور کرنا پڑے گا. خدا آپ کو شفقت دے گا اور طاقت دے گا. پہلے آپ اپنی مشکل کو پہچانیں. اگر آپ کہیں کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں، تو آپ بہتر کیسے بنیں گے؟ یاد رکھیں، خدا کا پاک روح آپ کو آپ کے گناہوں سے نجات دلاتا ہے اور ابلیس آپ کی مذمت کرتا ہے. جب خدا آپ کو آگاہ کرے کہ آپ کا رویہ خاندان کی جانب سخت ہے اور آپ کو زیادہ غصہ آتا ہے، پہلے آپ اپنے خاندان سے معافی مانگیں اور کہیں کہ میں اپنے آپ کو درست کر رہا ہوں، میں اپنے غصے پر غالب ہونا چاہتا ہوں. اور پھر دعا مانگیں اور کہیں کہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور وہ معاف کرے گا. میں آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ بتاتا ہوں. جب میں نے اپنی زندگی خدا کو دی قریباً 30 سال پہلے، ٹھیک ہے، اس وقت میری زبان بہت بری تھی. مجھے قسم کھانے کی بری عادت تھی. ہر بات پہ قسم کھاتا تھا. میں ایک کسان ہوں، دیہاتی آدمی ہوں، اور میرا رہن سہن بہت اچھا نہیں تھا. پر یہ کوئی بہت بڑی وجوہات نہیں ہے. جس دن سے میں نے اپنی زندگی خدا کو دی، اسی دن سے قسم کھانا بند کر دیا. کیا یہ ایک معجزہ نہیں ہے؟ ہاں، میں بہت چلاتا ہوں پر میں نے کبھی قسم نہیں کھائی. میں نے خدا سے مانگا. سو جو بھی گناہ آپ کو پریشان کر رہا ہے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. معاف نہ کرنے کا پاپ یا لوگوں کو پرکھنا. خداوند سے آج ہی بولیں کہ آپ کو معاف کریں. وہ ہمارے گناہوں کی پیچھے پھینک دیتا ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں. بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بہتایت کی زندگی پائیں گے. اجازت دیجیے، پھر ملیں گے. خدا حافظ. We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.